کی واحد فرد ہے جس کا نام کا ہر حرف نقطے دار ہے. ذا زے میں نقطہ، یہ میں نقطہ، نون میں نقطہ، بے میں نقطہ، کوئی بغیر نقطے کے نہیں. نقطہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں جو حروف کے علم ہوتے ہیں انہیں علم الحروف کہتے ہیں. جو اعداد کا علم ہوتا ہے اسے علم الاعداد کہتے ہیں. ایک دائروں کا علم ہوتا ہے وہ علم الدوائر کہلاتا ہے. ایک جہاد کا علم ہوتا ہے جہتوں کا، وہ علم الجہاد کہلاتا ہے. اسی طرح نقطے کا بھی ایک علم ہوتا ہے وہ علم النقاط کہلاتا ہے. اور مولا کے در کی نوکروں کی نالین سے جھڑی ہوئی ریت کے سطح میں مولا نے مجھے اتنا ضرور دیا ہے کہ ہر علم کا پردہ ہٹا کر تھوڑا تھوڑا میں نے ضرور جانا ہے. ایک ہوتا ہے علم النقاط. اچھا فلسفے میں بھی پورا ایک بحث ہوتی ہے. نقطہ آپ اسی میں دور ڈال کے سمجھتے ہیں وہ نقطہ ہے. فلسفے میں باقاعدہ نقاط پر بحث ہوتی ہے، اس کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے گا، مگر میں آپ کو اس وقت گھبرانے کے لیے فلسفے کے مباحث میں نہیں بتاؤں گا. نقطہ ہوتا کیا ہے؟ نقطہ ہوتا ہے مصداق کے لیے، نقطہ ہوتا ہے اظہار کے لیے. یعنی نقطہ جس کا نقطہ ہوتا ہے اس ذات کو ظاہر کرتا ہے. نقطہ جس کا نقطہ ہوتا ہے صاحب نقطے کو وہ نقطہ ظاہر کرتا ہے. صاحب نقطے کی ذات کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کس ذات کا نقطہ ہے. اب ایک جملہ دوں آپ کے خوبصورت سوال میں میرا دل خوش ہوا. اس وقت میں بہت تھکا ہوں، یا مجھے صبح کے تو آرٹ کاؤنسل سے بھاگ میں آ رہا ہوں تو اور اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے، مگر اس وقت آپ نے خوبصورت سوال کا بتایا گیا. جملہ دوں نقطہ اظہار کرتا ہے، مصداق کرتا ہے. نقطہ بتاتا ہے کہ جو صاحب نقطہ ہے جس کا یہ نقطہ ہے اس ذات کو ظاہر کرتا ہے. نقطہ نہ ہو ذات ظاہر نہیں ہوگی، نقطہ ذات کو ظاہر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے جتنے اسماء ذاتی ہیں اس میں نقطہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ظاہری نہیں ہو سکتی. اللہ میں نقطہ ہے، اللہ میں نقطہ نہیں ہے. سمجھ میں نقطہ ہے، نہیں ہے. احد میں نقطہ ہے، نہیں ہے. واحد میں نقطہ ہے، نہیں ہے. ہاں اس کے جو صفاتی نام ہے کیونکہ وہ 14 کے ذریعے ظاہر صفات کرتا ہے اس لیے صفاتی نام میں نقطہ ہوتا ہے. اللہ کے اس میں کبھی ذاتی نام میں نقطہ نہیں ہوتا، ہوا اس کا ذاتی نام میں نقطہ نہیں ہے. تو نقطہ کیا کرتا ہے؟ اظہار ذات کرتا ہے. جو ذات ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. بڑے سمجھ گئے مگر ہمارے بچے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں. اور آپ مثال دے دوں، بے کے نیچے نقطہ، نقطہ بتائے گا کہ یہ بے ہے. نقطہ ہٹا دو سر مار کے رہ جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا بے ہے تے ہے سے ہے. بے کے نیچے نقطہ ہوگا تو نقطے نے ظاہر کیا کہ جس کا یہ نقطہ ہے وہ کون ہے؟ وہ بے ہے. جس کا یہ نقطہ ہے وہ بے ہے. بی بی کے نام کے ہر حرف میں نقطہ ہے. اب ذرا ان نقطوں کو گنیے، ذرا ان نقطوں کو گنیے. زے ایک نقطہ، یہ 2 نقطے ہوئے 3، نون ایک نقطہ ہوا 4، بے ایک نقطہ ہوئے 5. یہ 5 نقطہ اظہار کر رہا ہے. دیکھنے میں ایک بیوی ہے، حقیقت میں 5 چھپے ہوئے. اسی لیے تو کبھی یہ اپنے نانا کی مبلغہ نظر آتی ہے، کبھی اس کے اندر اس کے باپ کی ولایت کی جھلک نظر آتی ہے، کبھی اپنے بھائیوں کی شجاعت و علم کا مظہر نظر آتی ہے، کبھی یہ بولتی ہی بطول لگنے لگتی ہے. جو 5 کے 5 اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. زینب کے مطلب کیا ہے؟
زینب کے کئی مطلب ہیں، میں آپ کو 3 مطالب بتا رہا ہوں۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ اسم شجر حسن المنظر طیب الراحہ، زینب اس درخت کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو اور اس کے پتے پتے میں سے خوشبو آ رہی ہو، اس کو پتے پتے میں سے خوشبو آ رہی ہو، یہ وہ بیوی ہے۔ کبھی اس میں سے ولایت کی خوشبو آتی ہے، کبھی عصمت کی خوشبو آتی ہے، کبھی امامت کی خوشبو آتی ہے۔ زینب مانے سمن الکلام، پاکیزہ گفتگو۔ یہ جو میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں یہ پاکیزہ گفتگو ہے۔ ہم ممبر سے نیچے اٹھ کے بات کریں گے، گفتگو پاکیزہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں دنیا داری آ جائے گی، اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کی بات، اس کی بات پاکیزہ نہیں رہتی ہے۔ ممبر پہ جو بات ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہو رہی ہے نا۔ زینب سمن الکلام، پاکیزہ گفتگو، اور جو بیوی گفتگو اتنی پاک ہو، اللہ جانے وہ خود کتنی طاہر ہوگی۔ زینب کا مطلب ہے، زینب کا مطلب ہے زین اب، اپنے یہ آپ نے مانا زیادہ سنے ہیں، زین اب اپنے باپ کی زینت۔ لیکن اب جو میں جس راہ پر راہ سلوک پر راہ معرفت پر لے جا رہا ہوں، میرے بچے کم از کم پہلی مرتبہ چلے ہوں گے، بڑی زور سے میری انگلی پکڑیے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ زینب مطلب زین اب، اپنے باپ کی زینت۔ یہ وہ بیوی ہے جس کی ماں کا لقب تھا ام ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں۔ اللہ جانے رسول کو بطول سے کیا محبت اور شفقت ملی کہ ہر نماز عشاء کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے جاتے تھے اور کہتے تھے انتی ام ابیہا، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ بیٹی کون ہے؟ ماں ہے اپنے باپ کی بھی ماں۔ اور بیٹی کون ہے؟ زینیا، اپنے باپ کی زینت۔ کون باپ؟ کون باپ؟ وہ باپ جو مظہر العجائب ہے۔ کون باپ؟ وہ باپ جو ولی خدا ہے۔ کون باپ؟ وہ باپ جو ولی اعظم ہے۔ زینب ہے اس ولی اعظم کی بھی زینت۔ قرآن میں اللہ نے زینتوں کا درجہ ذکر کیا۔ اللہ بتاتا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، یہ جو زمین پر ہم نے سبزہ اگایا ہے، باغ اگایا ہے، یہ ہے زمین کی زینت، سبزہ ہے زمین کی زینت۔ پھر اللہ کہتا انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، یہ جو آسمان پر ستارے ہیں یہ ہے آسمان کی زینت۔ پھر اللہ کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے زینت ہے جنت۔ جنت کو اللہ نے خلق کیا، جنت اداس تھی، اللہ نے کہا کیوں اداس ہے؟ جنت نے کہا یا اللہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ تو دوسری جگہ جائیں گے، میرے یہاں تو صرف غریبوں کو آئیں گے۔ اللہ نے جنت کو حسنین کے نور سے زینت دی، جنت دلہن کی طرح اترانے لگی، جنت دلہن کی طرح اترانے لگی، جنت اترانے لگی۔ سبزہ ہے زمین کی زینت، ستارے ہے آسمان کی زینت، متقین کی جنت ہے متقین کی زینت، حسنین ہے جنت کی زینت، اور زینب ہے علی کی زینت۔ وہ علی جس کے لیے رسول کی بیٹی کہا کرتی تھی یا علی انت زین الرحمان، اے علی تو رحمان کی زینت ہے، جو اس کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو اسے زینب۔ علامہ امام قانین اور تنقیح المقال لکھا ہے علم
دجال کے بہت بڑے عالم تھے. جب بیوی کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس میں انہوں نے بیوی کا ذکر میں کچھ جملے لکھے ہیں گے, سمجھ برداشت کر سکے تو سن لیجیے گا. انہوں نے علامہ ماقانی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں تنقیح المقال میں, کیا لکھتے ہیں؟ زینب وما ادراک ما زینب قد حرزت من الصفات الحمیدہ ما لم یہودها بعدها امها الزہرا ولو قلت باسمتها لم ينقض احد ولم ينقض احد من عارف باحواله يوم الطهر او بعدها. وہ کہتے ہیں زینب وما ادراک ما زینب, زینب اور تم کیا جانو زینب کیا ہے؟ اس کی ماں کا لقب ہے لیلۃ القدر. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم بطول کیا ہے؟ علامہ امام ثانی لکھتے ہیں زینب وما ادراک ما زینب, اور تمہیں کیا معلوم, کیا ادراک ہے کہ زینب کیا ہے؟ کیوں ہم زینب کا ادراک نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم سودا کا ادراک نہیں کر سکتے؟ ہمارے ادراک کی ذریعے تین ہیں, یا تو آنکھ ہے, یا زبان ہے, یا عقل ہے. عقل کیا ہے؟ اتنی سی بھوکے پرندے کے سامنے رکھ دو اس کا پیٹ نہ بھرے. دو آنکھیں کیا ہے؟ چربی کے ڈھیلے. زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک معمولی سا ٹکڑا. اس کے ذریعے جو مادے میں گھری ہو ہم ان کا ادراک کریں جن کے سطح میں کائنات بنی ہے. زینب کیا ہے تم ادراک نہیں کر سکتے. یہ ادراک کے پرے کے لوگ ہیں, ادراک سے پرے کے لوگ ہیں. انہیں مانا کرتے ہیں, سوچا نہیں کرتے. انہیں مانا کرتے ہیں, انہیں سوچا نہیں کیا کرتے. پھر آگے لکھتے ہیں قد حوزت من الصفات الحمیدہ ما لم یہودها بعدها امها الزہرا. اس بیوی نے ایسی صفات پر قبضہ کیا ہوا ہے جو اس کی ماں کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں. ابھی وہ جملے کا ہم نے مزہ ہی نہیں لیا, کی اور بھی منزلیں ہیں. اس بیوی نے ایسی صفات پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کی ماں کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں. کون سی صفتیں ہیں؟ بطول, بیوی کا ایک صفت تھی بیوی کا بطول ہونا. نباہا کی ایک صفت تھی بطول. بطول کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ علی رسول نے کہا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی پھپھو تھا ہی نہیں. یعنی علی نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو فاطمہ کے برابر کا تلتا, جو برابر فاطمہ کے برابر کا تلتا. علی ہے فاطمہ کا کفو, علی ہے فاطمہ کا کفو برابر. وہ جس کو آدم اگر سوچ لے, وہ علی جس کو آدم سوچ لے جو دماغ میں آبلے پڑ جائے, وہ علی جو مظہر العجائب ہے, وہ علی جو عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے, وہ علی جو ولی اعظم ہے, وہ علی جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اس علی کی حقیقت کا تمہیں قیامت میں پتہ لگے گا, دنیا میں علی کا پتہ لگ ہی نہیں سکتا. وہ علی جس کے لیے رسول کہتا ہے کہ یا اللہ کو یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا مجھ کو, یا اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا علی کو, یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا. نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا. اللہ کو یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا مجھ کو, یا اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا علی کو, یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا. اللہ کو دو چھوٹوں نے پہچانا, اللہ کو دو چھوٹوں نے پہچانا, رسول اور علی نے. رسول کو ایک بڑے نے پہچانا, ایک چھوٹے نے پہچانا, اور علی کو تو پہچانے ہی تو بڑوں نے.
کیا کچھ ہوتا ہے، یا اللہ نے یا رسول نے. اب اگر کوئی بیٹا دیکھیے خدا کے لیے میری طرف دیکھیے، اب اگر کوئی بیٹھ کر ممبر سے یہ کہے اور میں نے تو علی کو بہت پڑھ لیا، میں تو علی کو جانتا ہوں، میں نے تو علی میں بڑی کتابیں لکھی، میں تو علی کو جانتا ہوں، تو اس کے سامنے کاغذ قلم لکھ کر کہنا، لکھ کر دے یا تو مصطفیٰ ہے یا تو کبریا ہے، تیسرا تو جانتے ہی نہیں. تیسرا تو پڑھے علی کو جانتے ہی نہیں، وہ سلمان نہیں جانتا، تو ہم کیا صاحب ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس علی یہ اور فاطمہ کا کفر، نہ 1 انچ زیادہ نہ 1 انچ کم، فاطمہ کا کفر. اور قرآن نے میں بتا رہا ہوں صفت بطول کیا ہے، اور زینب نے انہی صفتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو اس کی ماں کے پاس تھے. اب بطول ہے نا، فاطمہ علی کا کفو ہے. قرآن میں قانون مساوات کیا ہے، طیب کے لیے طیب، خبیث کے لیے خبیث، جو طیب ہے اس کے لیے طیب ہوگا. علی مرد ہونے کے ناطے ساری زندگی علی سے ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی. بطول علی کے برابر اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب ماں بنے، جب بھی نماز نہ چھوٹے، بیوی بنے، جب بھی نماز صفات الحمیدہ. اس بی بی نے انہوں نے صاحب صفات پہ قبضہ کیا ہوا ہے جس سے پہلے اس کی ماں کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں تھے. اب ایک جملہ دے رہے ہیں، وَقُلْ وَلَوْ قُلْتُ بِعِصْمَتِهَا. دیکھیں یہ ہماری احتیاط ہے، یہ ہمارا احتیاط ہے. ہمیں ہمارے علماء نے کہا کہ معصوم 14 ہے، ہم نے کہا معصوم 14 ہے اور ہم خاموش ہو گئے. حالانکہ اس گھرانے کا ہر فرق حکومت کی دلیلیں ہیں. ذکر العباس میں نجم الحسن کرواجی نے حضرت عباس کے بارے میں باقاعدہ بحث کی ہے کہ وہ ایک جملہ لائے نے محفوظ کہہ دیں، محفوظ کی اتنی زحمت کی کیا ضرورت، بھائی منع کر دیا اس لیے ہم اس سرحد پر رک گئے، ورنہ اس گھرانے کے ہر فرد کے لیے عصمت کی دلیلیں ہیں. شہزادے علی اکبر کی زیادت اور ان سب کے لیے عصمت کی دلیل، حضرت عباس کے لیے عصمت کی دلیل ہے. اب علامہ امام ثانی کہتے ہیں وَلَوْ قُلْتُ بِعِصْمَتِهَا، اگر میں اس کی عصمت پر بات کروں، لَمْ يَنْكُرُوا أَحَدٌ، تو کوئی ایک بھی انکار نہیں کر سکتا ان جو جانتا ہے اس کے احوال کو. کیوں دلیل دیتے ہیں، جب حسین جانے لگے تبرکات بھی زینب کے حوالے کیے، اسرار امامت بھی زینب کے حوالے کیے، اور سب سے بڑی امانت کائنات کی ہوتی ہے وقت کا معصوم. حسین جب جانے لگے وقت کی سب سے بڑی عصمت کی علامت کو زینب کی امانت میں دے کر گئے، زینب کی امانت میں دے کے گئے. رسول کا انتقال ہوا، ایک صاحب آئے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں کہ آپ انہیں کل 500 اشتہار چھپوانا یا انہیں بتا دینا برابر ہے. انہیں بتا دیجیے آپ، وہ سب سے یہ کہیں گے کسی کو بتانا نہیں، میں صرف تمہیں بتانا، اور پورے محلے میں بات کہیں گے. اب ایسے ہی ہاتھوں میں ہوتے تھے. کہنے لگے حضرت عباس سے، رسول کے چچا حضرت علی کے چچا، کہ علی نے ساری رسول کی امانتیں اپنے پاس رکھ لی، آپ کو تو کچھ دیا نہیں، کیا کہ رسول سے امانت کی امانتیں مانگے. مولا بیٹھے ہیں مسجد میں، عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی میں تمہارا بھی چچا، میں رسول کا بھی چچا، بزرگ آدمی، تم نے ساری امانتیں رسول کی اپنے پاس رکھ لی، مجھے کچھ بھی نہیں دیا. علی سمجھ گئے کہ پیچھے کون سی کہانی چل رہی ہے. سمجھے نہیں اسے علی کہانی، جو پیشانی کو چیر کر ذہن میں چلنے والا خیال پڑھنے
علی نے کہا چچا بیٹھ جائیے، لے جائیے امانت، میرے پاس رسول کا امامہ ہے، رسول کی تلوار ہے، رسول کی عبا ہے، رسول کا گھوڑا ہے، یہ سب آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آواز دی حسن لے کر آؤ، امانتیں آئی، حضرت عباس کے سر پہ امامہ پہنایا رسول کا، دوش پر عبا ڈالی، پہلو میں رسول کی تلوار لٹکائی، کہا چچا اٹھیے، باہر گھوڑا رکھا ہے، گھوڑا کھڑا ہے تو بیٹھیے اور لے کے چلی گئی۔ اب جو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی بندہ اٹھائے تو اٹھے، نہیں اٹھ پائے، نہیں اٹھ پائے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو امامہ ہے اس کے اندر پوری جو ہے چیز وزنی لگتی ہے۔ علی نے امامہ اتارا، چچا سر کا بوجھ تو اترا، اب اٹھیے، مگر پھر بھی اٹھ پائے۔ تلوار بھی نکال دی، کہا یہ تو عبا ہے ہلکی پھلکی، اب اٹھیے، نہیں اٹھ پائے۔ امام اب جیسے ادا اتاری اٹھے اور چل دیے۔ اب جب جانے لگے تو کسی نے پھر اکار میں آتے کہا اس میں کوئی چکر ہو سکتا ہے، یہ تو گھوڑا کھڑا ہے سامنے، اس پہ بیٹھ جائیے، یہ لے جائیے۔ اب جو گھوڑے کے پاس آئے، اللہ جانے گھوڑے نے کون سا ادھار کھایا ہوا، اچھا بیٹھ ہی نہیں سکے تو جانے لگے۔ علی نے کہا چچا امانت کی بات، علی نے کہا چچا ایسے نہیں جانا، اب جب بات کی ہے تو تمہیں جواب بھی سنو، رک جاؤ۔ رک گئے، علی نے امامہ سر پہ رکھا، دوش کے بال لٹکائی، پہلو میں تلوار ڈالی، گھوڑے پر بیٹھے، ایک چکر کاٹ کر آئے، کہا دیکھ لیا، پھر پلٹے، کہا بھی نہیں جائیے، حسن اب تم آ جاؤ۔ تم آ جاؤ، سر پر ماما رکھا، دوش پر نظام لٹکائی، پہلو میں تلوار لٹکائی اور بٹھایا گھوڑے پر۔ اب جب حسن اترے کہا چچا بھی جانا نہیں، تھوڑا اور انتظار کرو، بیٹا حسین اب تم آ جاؤ۔ اللہ جانے کیسا ماما ہے، علی کے سر پہ بھی پورا آتا ہے، حسن کے سر پہ پورا آتا ہے، حسین کے سر پہ بھی پورا آتا ہے۔ کہا چچا جملہ لیجیے، چچا یہ معصوم کی امانت صرف وہ لے سکتا ہے جو معصوم جیسا ہو۔ میں مجلس سے جناب زینب کا پڑھا ہوں نا، جو معصوم جیسا ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی امانت وقت کا معصوم حسین وقت کے معصوم کو زینب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، جو وقت کی عصمت کو چادر کے پلو میں باندھ لے اسی کو تو زینب کہتے ہیں۔ اسی کو تو زینب کہتے ہیں، دل لکھا وزا دے، یہ نون دے ہے نا کہ کرنا، وزا یرمزو الی امہ الزہراء، بی بی کے نام میں جو زے ہے وہ اشارہ کرتی ہے اس کی ماں زہرا کی طرف، صفت زہرا کی طرف۔ صفت زہرا کیا ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے، چاند سورج تھا نہیں، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، اللہ نے بطول کے نور سے چراغ روشن کیا، ساری کائنات میں روشنی ہو گئی۔ جو ساری دنیا کو نور بانٹے وہ خالی نہیں ہوتے۔ یرمزو الی امہ الزہراء، یہ جو بیوی کے نام میں زے ہے، یہ اس کی ماں بطول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَيَا یرمزو الی ابیہا علی، بیوی کے نام میں یہ ہے، یہ اس کے بعد علی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ذرا
علی کا نام کیا ہے؟ عین لام یہ سب سے آخری میں ہے. بیوی نے اپنے بابا کے نام سے یہ لے لی. بیوی نے اپنے بابا کے نام سے آخری حرف یہ لے لی. جب بیوی بطول جانے لگی نا دنیا سے رخصت ہونے لگی تو مولا علی کو بلایا اور بلا کے کہا علی میرے بعد آپ شادی کریں گے, اللہ اس کا آپ کو ایک بیٹا دے گا, میں اس کا نام خود رکھ کے جا. کہا بولو بطول تم نے کیا نام رکھا؟ کہا کہ علی میں نے آپ کے نام سے عین لیا اور کیونکہ میں مستور ہوں اس لیے اپنا نام تو نہیں اپنی صفت بطول سے دے دیا اور اپنے بابا کے عرشی نام, فرشی نہیں, فرشی نام محمد ہے, عرشی نام احمد سے الف لیا تاکہ دنیا سمجھے عباس کے لیے فرش و عرش ایک ہے. اپنے بابا کے فرشی عرشی نام احمد سے الف لیا اور اپنے بیٹے حسن حسین کا مشترکہ سین لیا, نام بنایا عباس. عباس کے نام میں عین ہے علی کی, زینب کے نام میں یہ ہے علی کی. عباس نے پہلا حرف لیا, زینب نے آخری حرف لیا, عباس نے عین لیا, زینب نے یا لیا, عباس نے ابتدا لی, زینب نے انتہا لی. اگر علی کی ابتدا دیکھنی ہو تو عباس کو دیکھو, اگر علی کی انتہا دیکھنی ہو تو زینب کو دیکھو. انتہا دیکھنی ہو تو زینب کو دیکھو. وَيَا يَرْجُ إِلَىٰ أَبِيهَا علی زینب وَالنُّونُ اشارۃ الی اخویہا الحسن والحسین. جو بیوی کے نام میں نون ہے یہ اس کے بھائیوں حسن و حسین کے مشترکہ نون کی دلیل کرتا ہے. عباس نے کیا لیا تھا؟ حسنین سے سین, زینب نے لیا نون, سین ہے وسط میں, نون بھی ہے آخر میں. عباس حسنین کا وسط ہے, زینب اپنے بھائیوں کی بھی انتہا ہے, اپنے باپ کی بھی انتہا ہے. اسی لیے تو چھوٹی ہے دونوں سے, مگر جب یہ آتی ہے دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں, دونوں اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کے لیے کیا اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت چھوڑ کر آپ اگر کسی کا استقبال کریں, سخت وعید آئی ہے, منع کیا قرآن کی تلاوت توڑ کر آپ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, اتنی میں زینب آتی ہے, حسین قرآن سمیٹتے ہیں, پڑھی کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں زینب کے استقبال کے لیے. حجت وقت نے بتایا جب یہ آتی ہے سامنے پیچھے رہ جاتا ہے, یہ آگے ہو جاتا ہے. اب جہاں میں دراصل جو ہمیں آپ کو لانا چاہتا تھا وَبَا اشارۃ الی جدہ المختار. بیوی کے نام میں جو آخر میں دے ہے, یہ بیوی یہ اشارہ کرتی ہے اس کے نانا احمد مختار کی طرف. کیا مطلب؟ رسول کے نام میں تو بے ہے نہیں, نہ احمد میں بے ہے نہ محمد میں بے ہے. یہ اس نے بے نانا سے کیوں لیا, بے نانا سے کیوں لیا؟ یہ رسول کا بے سے کیا تعلق ہے؟ نماز عشاء کے بعد علی نکلے, ساتھ میں ابن عباس ہے, ابن عباس کا ہاتھ پکڑا, ویرانے میں آ کر ابن عباس کو سامنے بٹھایا, خود بیٹھ گئے. ابن عباس سے کہا اقرا, پڑھ. ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پڑھی, علی نے بسم اللہ کے بے کی تفسیر کرنی شروع کر دی. جب علی کا دروازہ کھلتا ہے وقت کی ظرف چھلکنے لگتا ہے. جو علی وقت میں نہ سما سکے وہ ہماری عقلوں میں کیا سمائے گا؟ انہوں نے بسم اللہ کے بے کی علی نے تفسیر کرنی شروع کر دی. وقت اپنے بات کہتا ہے گزرتا گیا. مجھے اپنا علم علی کے مقابل میں ایسا لگا
جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو. جب وہ اپنے تنابیں کھینچنی شروع کر دی, میرا زر جھلکنے لگا. علی نے دیکھا میں برداشت کرنے کے قابل نہیں, میرا زر جھلک رہا ہے. کہا میرے پاس افسوس وقت تنابیں نہ کھینچتا, میں صرف بسم اللہ کی اتنی تفصیل کرتا. 70 اونٹ اس تفصیل کو اٹھانے کے لیے ناکافی تھے, مگر میں دیکھ رہا ہوں تیرا زر بھی جھلک رہا ہے, وقت اپنی تنابیں کھینچ رہا ہے. تو سب خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کائنات کا سارا علم صحف آسمانی میں ہے. صحف آسمانی میں جتنا علم ہے وہ قرآن میں ہے. قرآن میں جو علم ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ میں جو علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ میں جو علم ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. اور بے میں جو علم ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. اور ادھر ادھر نہ دے, مجھ کو دے. نقطہ تو تحت باپ نقطہ بہت لینے والا کون ہو سکتا ہے؟ علی ہے بے کا نقطہ, رسول ہے بے. اب جملہ نیچے جملے سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ نے سماج کی کتنی معراجیں طے کی ہیں. علی رسول ہے بے, نقطہ ہے علی. نقطہ ہوتا ہے اظہار, پہچانوانے کا ذریعہ. رسول ہے بے, نقطہ ہے علی. یہی وجہ ہے, جملہ دونوں ضائع نہیں کیجیے گا. رسول ہے بے, نقطہ ہے علی. یہی وجہ ہے کہ صرف بے کے نیچے ہوتا ہے, باقی سب کے اوپر ہوتا ہے. نقطہ رسول ہے, اسی لیے صرف بے کے نیچے ہوتا ہے, باقی سب کے اوپر ہوتا ہے. رسول ہے بے, نقطہ ہے علی. اب چل ایک اور بات سنیں علم النقاط میں. ہر حرف کی جو ہے وہ ایک حرکت ہوتی ہے. بے کی جو حرکت ہے, روح کے نقطے کی جو حرکت ہے وہ ہے زیر. زیر بسم اللہ باللہ, حقیقی حرکت جو ہے علم نقاط میں بے کے نقطے کی جو حرکت ہے وہ ہے زیر. زیر یہی وجہ ہے کہ شام کے دربار میں جب یزید نے پوچھا تھا نا زینب اپنا تعارف کراؤ, تو بی بی نے آگے جا کر کہا تھا وہ جو بے کے نقطہ کی حرکت ہے, میں وہی تو میں کسرا ہوں, وہی تو میں زیر ہوں. یعنی اگر نقطہ نہ ہو تو بے پڑھا نہیں جا سکتا, زینب نہ ہو تو علی بے حرکت رہتا ہے. کہتے بے کے نقطے کی حرکت نہیں تو ہوں, نہیں تو اس کا زیر ہوں. یہ کہتے نہیں تو اس کا زیر ہوں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. جہاں پر 14 امام کہتا تھا یا امتی انتی عالمۃ غیر معلمہ, آپ تو وہ عالمہ ہے جسے کسی معلمہ ہی کی ضرورت نہیں ہے, جس نے کسی پڑھانے والے سے پڑھا ہی نہیں. جملے کا مطلب آپ نے ابھی صحیح سمجھے نہیں, کہا تو ہمارے بچے نہیں سمجھے. آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں. اور جس محمد کی نوازی کو عالم ہونے کے لیے پڑھانے والے کی ضرورت نہ ہو, اس نوازی کا نانا کیا جبرائیل سے پڑھے گا؟ اسی لیے مبلغہ ہے اپنے بابا کی ولایت کی. بیوی نے کوفے کے دربار میں ایک خطبہ دیا. پچھلے سال میں نے آپ کو شام کے دربار کا خطبہ بتایا تھا, اس کی جتنی بھی خاص باتیں تھیں وہ بتا دی تھی. اگر آپ راضی ہوں تو میں چند جملے کوفے کے دربار کے خطبے کے بتا دوں. پیچھے والے ہونے نہیں کہا بسم اللہ, یہ نہیں سننا چاہ رہے ہوں گے کیا؟
کوفے کا دربار ہے، ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے تخت پر، چاروں جانب حواری مواری بیٹھے ہوئے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، میرا مار کے مٹا دیا، خوش ہو رہے ہیں، جملے ہو رہے ہیں، جملے کیسے جا رہے ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں، شہزادی سامنے کھڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، فضائل کی منزل ہے، تھوڑا سا اپنے جذبات کو کم رکھیے گا۔ ابھی بی بی نے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا، خوب جشن منا رہے تھے، اپنی شجاعت کے فرضی داستانیں سنا رہے تھے، اللہ جانے کیا کہا کہ ذوالجلال کے جلال کی بیٹی کو جلا دیا، ذوالجلال کے جلال کی بیٹی کو جلا دیا۔ بیوی تو قدم آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے اس نے خطبہ دیا، اس کے وہ جملے جو سننے کے قابل ہیں، سننا تو پورا سننے کے قابل ہے، میں وہ جملے جس سے آپ ایک نتیجہ لے سکتے، ہمارے بچے خاص طور پہ زندگی پر وہ جملے میں پڑھا۔ بیوی نے آگے بڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو لو شئنا لمسخناهم قرادا وخنازیر واللہ لو شاء لذهبتكم سيوفكم وصارت رماحكم وسماحكم مطالب وأصابيح وصارت أفراسكم أسودا وفهودا ولكننا أهدتنا الإحسان وقال الله لجدنا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا فجرينا على سنة جدنا إذا أمر ربنا يا ابن النابغات أمهلناكم ليلة واحدة للتوبة يا ابن النابغات لن تستطيع أن تأخذوا نصيبنا وقال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغض علي علامة مكتوب على جبهات أولاد الزنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیوی آگے بڑی، جلال آیا بیوی کو، اب سب خوش ہو رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ کارنامہ کیا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ کارنامہ کیا، بیوی آگے بڑھی، سن اللہ جانے کون سی ایسی بات کی، بیوی کو جلال آیا اور آگے بڑھ کے کہتی ہے واللہ الذی لا الہ الا هو، اوے اتنے زیادہ کس کھمنڈ میں ہے تو، قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اگر ہم یہ تو ہماری کریمی ہے کہ تیرا لشکر صحیح سالم واپس آ گیا، تو اگر ہم چاہتے تو تیرے لشکر کو سور اور کتے بنا دیتے، اگر ہم چاہتے تو تیرے لشکر کو سور اور کتوں میں بدل دیتے، واللہ لو شاء، اور خدا کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا تیری تلواریں، تیرے تیر، تیرے تبر، تیری تلواریں سانپ بچھو اژدہا بن کر تجھے تیرے لشکر کو ڈسنے لگتے، اور اگر میرا بھائی چاہتا تو تیرے گھوڑے چرندے شیر بن کر الٹے تیرے لشکر کو کھا جاتے، اور کیوں ہم قانون کی تصویر کو شیر بنا سکتے ہیں تو گھوڑوں کو شیر نہیں بنا سکتے۔ یزید کی اقتدار کو ہلایا، ایسے ہلایا وقت کی یزید کو آج کوئی معمولی وقت کا بہت بڑا حکمران تھا، طاقت تھی اس کی بات، اس کی سلطنتوں کی بنیاد افریقہ اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، کوئی معمولی حکمران نہیں تھا، اسے بیوی مخاطب کر کے اس کے گورنر کو، سب سے طاقتور گورنر کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے اگر میرا بھائی چاہتا تو تیرے لشکر کے جتنے بھی گھوڑے تھے وہ شیر بن جاتے اور تیرے سپاہیوں کو کھا جاتے، ولیکن عادتنا الاحسان، مگر کیا کیا جائے، ہمارا احسان کرنا ہماری عادت ہے۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کوئی پریشانی آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا علی محمد کو نہیں مانتے ہیں تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ وہ جو خون کے پیاسے دشمنوں پر کریمی کرتے ہیں تو ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔
مگر کیا کیا جائے، احسان کرنا ہماری عادت ہے، کریمی ہماری شان ہے. وقال اللہ وقال جدی وقال اللہ لجدنا، قرآن میں کیونکہ قرآن میں اللہ نے ہمارے جد سے کہا ہے وَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے رسول ان کافروں کو مہلت دے دو. یہ بی بی کس سے کہہ رہی ہے؟ ابن زیاد سے ان کے لشکریوں کو کہہ رہی ہے کہ رسول کو اللہ نے کہا کافروں کو مہلت دے دو، اسی لیے ہم نے تمہیں مہلت دے دی. یعنی بی بی بتا رہی ہے تم لوگ کافر ہو، مسلمان نہیں ہو. نہیں بتا رہے تم لوگ کافر ہو، مسلمان نہیں ہو. اسے بی بی کافر کہہ رہی ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں. بی بی کہہ رہی ہے کافر کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں، روح نماز سے انکار کرتے ہیں. ہمارے کافرین رویدہ، اے رسول ان کافروں کو مہلت دے دو. پھر اچھا جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، مہلت کا سنیے گا، شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے ڈانٹا پھٹکارا، تو اسے پلٹ کر کہا یا اللہ مجھے مہلت دے. ایک دیہاتی اپنے گاؤں کے چودھری کے پاس آیا اور آواز دے کے کہا چودھری کیا بات ہے، تمہارے پاس ماچس ہے؟ بولنے کا کیوں؟ تیری حویلی جلانی ہے. چودھری کی حویلی جلانے چودھری کی ماچس مانگنے پہنچ گیا. جوتے بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ پھر چودھری کی حویلی جلانی تھی تو کسی اور سے مانگتا، وہ چودھری سے ماچس مانگ رہا ہے. چودھری ماچس ہے کیوں؟ تیری حویلی جلانی ہے. جو جوتے بنتے ہیں نا یہ بنتے ہیں. یہ کہنے لگے یا اللہ مہلت دے دے. کیوں؟ تیرے بندے بہکانے ہیں. جوتے بنتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے بنتے ہیں، بنتے ہیں تو بول دیتے تھوڑا ساتھ ہی بنتے ہیں نا. اللہ کے بندوں کو پہچانا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ مہلت دے دے، لیکن اللہ نے جوتے نہیں مانے تھے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی. کیوں دی اللہ نے مہلت؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ علی العظیم ہے. اللہ نے بتایا جو علی ہوتا ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود دشمن کو مہلت دے دیا کرتا ہے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی. اب جب جانے لگا نا تو بڑبڑانے لگا. اگر کوئی افسر کسی ملازم کو نا نوکری سے فائر کرے، فائر، جب تک نوکری پہ رکھے رہتا ہے، افسر جتنا ہی خبیث الفطرت کیوں نہ ہو، افسر سے کہہ گئے کہ وہ آپ سے زیادہ نیک آدمی تو کوئی ہے. اب اسے کہتے فائر. اب جو جائے گا تو اب تعریف کرنے گا، وہ بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے میں دیکھ لوں گا باہر نکل دیکھ لوں گا. جب اس سے کہا جاتا ہے نکل یاد میں، تو یہ کہنے لگا یا اللہ جو تیرے بندوں میں میرا حصہ ہے وہ میں لے کر جاؤں گا. جو تیرے بندوں میں میرا حصہ ہے وہ میں لے کر جاؤں گا. کیا مطلب اس کا؟ انسان بنایا ناصر اربا سے، آگ مٹی پانی ہوا. پانی اور ہوا کا مالک ہے رسول، مٹی کا مالک ہے علی، آگ میں حصہ ہے شیطان کا، رسول نے اپنا حصہ بھی علی کو دے دیا. آگ پانی ہوا یہ حصہ ہے علی کا، مٹی پانی ہوا یہ حصہ ہے علی کا، آگ حصہ ہے شیطان کا. قیامت کے دن علی اپنا حصہ کھینچیں گے، وہ چاہیں گے میرے حصہ جو ہے جنت میں جائے، یہ اپنا حصہ کھینچے گا، یہ اپنا حصہ کھینچے گا. بس اس بات کو آپ یاد رکھیے. بی بی کہتی ہے اللہ نے میرے نانا سے کہا تھا ان کافروں کو مہلت دے دو. فَأَمْهَلْنَاكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِلتَّوْبَةِ. 9 محرم کو تم نے یک بار میرے بھائی پر حملہ کیا، میرے بھائی نے عباس کو بھیجا، ایک دن کے لیے جنگ ٹال دی. تم کہتے ہو ہم نے ایک رات کی مہلت مانگی. تھا ہماری ابھی ممبر سے کہتے ہیں حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی. بی بی اس کا جواب دیتی ہے تم کہتے ہو ہم نے ایک رات کی مہلت مانگی اور جب مرنا ہی ٹھہرا تو مہلت کس بات کی؟ اور
جب مرنا ہی ٹھہرا تو مولت کس بات کی؟ ہم نے مولت نہیں مانگی تھی. بی بی کہتی ہے فَأَمْهَلْنَاكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِلتَّوْبَةِ، اور ہم نے تم کو مولت دی تھی توبہ کی. دیکھا نہیں جو ہمارے حصے کا ہوتا وہ ساتھ ہمارے پاس آیا. حصہ ہے نا، حصہ شیطان کا ایک 8واں حصہ ہے، باقی میں علی کا حصہ ہے نا. اب بھی کہتی بھی کہتے یبن النابغہ، او بنی چشمی نیلگن کے بیٹے. اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. جس کی ماں کا لقب تھا، بڑی مشہور تھی، سیلیبریٹی تھی. اب تو سمجھ گیا خدا کی قسم یہ لوگ آل محمد کے مقابل نہ آتے نا، یہ قابل بھی نہیں تھے کہ ان کا نام لیا جائے. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو ممبر کا نام لیں، اس لیے کہ آپ کو واضح کرنے کے لیے باتیں بتانا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ قابل تھوڑی ہے کہ ان کا نام بھی لیا جائے. سوچا نہیں چاہے. بی بی کہتی ہے او فلا عورت کے بیٹے. جاگ کر اگلا جملہ سنیے گا. بی بی نے کچھ سوچ کر ہی یہ بات کہی تھی. جو اس کی ماں کا لقب تھا نا، اس کے دور میں وہ لقب بلایا تھا. کچھ سوچ کے یبن نابغہ، او فلا عورت کے بیٹے. بیوی نے صدیوں پہلے دربار ابن زیاد میں بتا دیا کہ جو علی کا منکر ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں اپنی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں. وہ ذہن میں نا حصے والی بات، یمن نابے کا لم تستطیع ان تاخذ نصیبنا. او فلاں عورت کے بیٹے، تو ہمارا حصہ بچا سکتا نہیں اور ہمیں تیرے حصے کی ضرورت ہی نہیں. پھر بھی کہتی ہے وقال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغض علی مکتوب علی، بغض علی علامت مکتوب علی اور علی جبہات اولاد الزنا. بی بی کہتی ہیں وہ سن لے، میرے نانا کہا کرتے تھے کہ میرے بابا علی کا بغض اولاد الزنا غیر حلالی کی پیشانی پر لکھا ہوا. بیوی نے یہ جملہ کہا، بھرے دربار پہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ کیا تم لوگ جو دل میں آئے بولتے رہتے ہو؟ تمہارا بابا بھی ایسی تقریریں کیا کرتا تھا، اس کے بھی جو دل میں آیا تھا بولتا تھا، تم بھی جو دل میں آتی ہے بول رہی ہوگی. کہیں کوئی چیز پیشانی پہ بھی لکھی ہوتی ہے اور پیشانی پہ کیسے لکھی ہوتی ہے؟ بی بی نے مسکرا دے گا بالکل ایسے جیسے تیری پیشانی. جو تیری پیشانی پہ اور رکھی ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا میرا برا نہیں بنے گا کیونکہ پورے سال میں یہ ایک ہی بیوی کے حوالے سے بولا اور ہمارے جو ہے لگتے حسین بھائی اور ان کے جتنے ساتھی ہیں یہ اس بات پر جو دعاؤں کے مستحق ہیں. یہ میرے نانا نے کہا تھا علی کا بغض اولاد الزنا کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے. عمار یاسر ابو ذر سلمان سب رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا منکر ہے، اللہ سے بغض کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، مگر وہ اپنا بغض چھپائے رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہی اللہ کا منکر ہے. ایک شخص رسول کا منکر ہے،
रसूल से बुग़्ज़ करता है, मगर वो भी रसूल का से बहुत छुपाए रखता है, पता ही नहीं रखता। मगर जो आपका भाई का मुनकिर हो, वो साथ नकाबों के पीछे भी नहीं छुपता। सब कुछ जानने वाले रसूल ने सब कुछ जानने वाले हम तक हम पहुंचाने के लिए पूछा, वजाहत करो, कहना क्या चाहते हो? क्या या रसूल अल्लाह ऐसा है कि हम सब बैठे हैं, उसमें एक अल्लाह का मुनकिर बैठा है, हम सब अल्लाह की अज़मतें बयान करते हैं, अल्लाह की सना करते हैं, अल्लाह की हम भी करते हैं, चिपका बैठा है, ज़ाहिरी नहीं हो, वो तो बाद में पता लगता है, उसमें एक जो अल्लाह का मुनकिर था, पता ही नहीं लगने देता। हम कहीं बैठे होते हैं, हम आपकी नातें पढ़ रहे होते हैं, आपकी अज़मतें बयान कर रहे होते हैं, आपकी सना कर रहे होते हैं, आपका बोलिए भी बैठा होता है, पता ही नहीं लगने देता। उधर अली का नाम लिया नहीं, उधर नाम लिया नहीं, लगता है स्प्रिंग पे बैठा हूँ, उधर रोज करना शुरू हो गया, फौरन पता लगता था इसमें तो ये भी बैठा क्या है? रसूल ने कहा उधर सलमान, अम्मार, मिर्दाद, सुनो, ऐन मुमकिन है कोई अल्लाह का मुनकिर भी हो, हलाल ज़्यादा भी हो। कैसे मिसाल रखी रसूल? फिरौन को जब उसके साथियों ने कहा, दरबारियों ने कहा कि मूसा को बुला के कत्ल कर देते हैं, तो फिरौन ने कहा नहीं, कत्ल नहीं करना, इसे शहर से बाहर निकाल दो, इसलिए कि मासूम का कातिल हमेशा हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये हलाल ज़्यादा ना होता मूसा को कत्ल करवा देता। अल्लाह का मुमकिन भी हलाल ज़्यादा भी मुमकिन है कोई रसूल का मुनकिर भी हो, हलाल ज़्यादा भी हो। मिसाल भी जैसे अबू लहब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हलाल ज़्यादा होने में तो शक ही नहीं, और मुनकिर भी है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है ना अबू लहब, हलाल ज़्यादा है, मगर रसूल का मुनकिर भी है। तो मुमकिन है कि कोई अल्लाह का मुनकिर हो और हलाल ज़्यादा हो, मुमकिन है कोई रसूल का मुनकिर हो और हलाल ज़्यादा हो, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि कोई अली का मुनकिर भी हो और हलाल ज़्यादा। और शाम ये बतूल की बेटियां हैं, हर चौराहे पर कोई दरबार है, कोई बाजार है, हमारे जमाना का जुमला है कि दादा हुसैन में आपको क्या इस जुमले में बड़ी तशवीश रहती थी। वो एक दिन सोए ख्वाब में इमाम ज़माना आएगा, सरकार ये आप ही ने कहा कि मैं खून के आंसू रोकता हूँ, ये मेरा जुमला है। तो मौले इसलिए देती हैं कि अब्बास के बाजू कलमों में टांगा, देश का अब्बास का बाजू कलम होना बड़ा दुख है, मगर अगर अब्बास की होती है तो वो भी खून तो मौला इसलिए रोते हैं कि अकबर के सीने में बर्छी लगी, कहा अकबर के सीने में बर्छी लगना बहुत बड़ा तब, लेकिन अकबर होते हैं वो भी रोते का बाबा इसलिए रोते हैं, का मौला इसलिए रोते हैं कि इंसान ये गला काटा गया था, गला कटना बहुत बड़ा मसाइल है, लेकिन अब हुसैन होते तो वो भी रोते। तो इमाम आप क्यों रोते हैं खून के आंसू? कहा जब से हमारी पूरी ज़ैनब के सर आदत थी, हमारे मोहम्मद ने खून के आंसू बहाने छोड़ दिए। एक शब्द आया, बदा
इमाम चौथे इमाम से कहने लगा, मौला आप इतना रोते हो, इतना रोते हो मौला, हमें शक पड़ जाता है कि कहीं इतना रोते रोते आप मर ना जाए, मौला हम शिवई का ख्याल कर ले, हमारे वारिस हैं आप, इतना ना रोया करें। इमाम ने कहा इंसाफ कर, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देते मैं रोना छोड़ दूंगा। इब्ने मुंज़िर नाम था उस पूछने वाले का। इब्ने मुंज़िर मदाइनी ने पूछा, मौला क्या सवाल है? क्या पता, एक शख्स है वो जवान भी हो, गैरतमंद भी हो, उसके सामने उसकी माँ बहनों के सर से गुट्ठा ढूंढा जाए, बताए वो क्या करेगा? इब्ने मुंज़िर ने चीख मारी और चीख मार के कहा, मौला वो मर जाएगा, इसकी क्या तो रो रहा है, सज्जाद बना भी नहीं और कुपियों में खराब है। जिनका आसमान ने नहीं देखा, ये जुमले मसाइल लफ्जों में नहीं होते, मसाइल तफक्कुर में होते हैं। तफक्कुर कायद करेंगे बहुत रोएंगे। ये जुमले छोटे नहीं है जिनका पूरे आसमान में नहीं देखा, वो क्या वो गुफा के बाजारों में लाए गए, ये छोटे जुमले नहीं है। और कैसे लाए गए? कहीं तो नाकों पे कजावर नाकों पे हाथ बंधे हुए हैं और कहीं 9 लाख के मजमे में हुसैन की बहन को पैदल चलने को कहा जा रहा है। अब पैदल चलाने की जिम्मेदारी नजर शैख मलाउन पर लगी। ये कमीना क्या करता होगा? आपने तो सुना था एक रस्सी में 18 गले, मैंने तो जंजीर का लफ्ज पढ़ा हुआ, जंजीर में बाहर दिया जाता फिरों को, उसमें बैनर भी बनती है, उनमें कुलसूम भी बनती है और उसी में सकीना भी बनती है। बीबियां ख्याल करती थी पैदल चलते, छुप कर चलती थी, मुझे बच्चे भी बने, लेकिन अगर बेख्याली में कोई बीबी कमर बीबी करने के लिए खड़ी हो जाती, बच्चे जमीन से बुलंद हो जाते। फिर ये कमीना जब लेकर चलता न देगा, असीरों को लेकर चलता, यूं करके रस्सी पकड़ेगी, अगले चलते कहता जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और बीबियां जब इसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाती, ये रस्सी जोर से खींचता, बचवर की बेटी मुंह के बल जमीन पर, बाबा और अपना बोल गया बाबा ने इतना बोलते मुझे जानना कि मुझे एक और मंदिर से पढ़ने जानी है, बहुत दूर दो जुमले सुने। जब बीवी कूफे से कदरा से कूफा, कूफे से शाम की तहत गुजार कर वापस मदीने आई है, तो बीवी अपनी माँ की कब्र पर आकर जिसने हाथ रखकर एक मरसिया पड़ा, उसमें बीवी का ये मरसिया मौजूद है, उस मरसिए के 2 मिसरे सुनते, हाथ रखकर कहती है, या फातिमा तो लो राय सहारा अमीना, ए अम्मा हमें इतना जगाया गया, हमारी मेरी तो आंखों की बीमारी खत्म हो गई, अब सामने से सज्जाद गुजर जाए मैं नहीं पहचान पाती, आखिर गुजर जाए मैं नहीं पहचान पाती। मौला सैयद सज्जाद हमारे इशा में चंद मलौनों के नाम लेके तो दुआ करते थे, उसमें खारिज बिन नौफल भी था, सब्र का बादशाह अगर बददुआ कर रहा है समझो उसने कितना फटाया। खारिज बिन नौफल को मौला नाम लेके इसने किया क्या? 11 मुहर्रम को जब मुकाबला चलने लगा, ने हारिस को बुला कर कहा हारिस सब सो जाए तो सो जाए, तेरी एक ही ड्यूटी, सब सो जाए तो सो जाए। 72 की अदालत उनकी बेटी सो नहीं कर पाए,
بیٹا کیا بات ہے؟ خالد کی ڈیوٹی لگی ہے کہ تجھے سونے نہیں دینا. کہتی ہیں میں بھی کون سی اکبر کی بارات لے کر جا رہی ہوں جو چین کی نیند سوں گی. یا تو تیرے بابا کا نوحہ پڑھنا ہے یا تیرے چچا کا نوحہ پڑھنا ہے. دن رات تو میں نے نوحے پڑھنے, میں نے کون سا سونا. چلتے 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 ایک مقام پہ اترا. جب اترا بیوی کو ایسی جگہ پر جگہ ملی جہاں ایک کھجور کا تنا تھا. بیوی نے کمر لگائی, راتوں کی جاگی.